جی بالکل، آج کا ویلاگ میرا انتہائی اہم ایشو پر ہے۔ سارے صوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں جامعات کے اساتذہ ہوں، پروفیسر لیکچرر صاحبان ہوں یا پھر ملازمین ہوں یونیورسٹیز کے، جس میں کلاس 3 کلاس 4 سینیٹیشن تمام کے تمام ملازمین جاری ہیں، سراپا احتجاج ہیں۔ ابھی اس وقت بھی میں پشاور یونیورسٹی میں موجود ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ کو یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، اس میں لیکچررز ہیں، اس میں پروفیسرز ہیں، اس میں یونیورسٹی کے ملازمین ہیں، تمام کے تمام سراپا احتجاج ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ سبسڈی میڈیکل الاؤنس اور جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس پر ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کٹ لگایا گیا ہے، جس کے خلاف یہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو میرے ساتھ اس ٹائم پر جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر موجود ہیں، امیر حمزہ صاحب، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ سر السلام علیکم، وجہ کیا ہے، وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ صوبائی حکومت عمران خان صاحب تو ایجوکیشن کو جب کنٹینر پر ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری دو ہی پریارٹیز ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن سے ایک ہی دن میں 3 ویسیز کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایکچولی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کاشان کہ آپ نے مجھے بولنے کا یہاں پہ موقع دیا۔ تو ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور چاہے پروونشل لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ، تو ایجوکیشن ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ ایجوکیشن ان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ ان کا سمپل اور کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں۔ 2 ادارے ایسے ہیں جو ابھی حال ہی میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت جلد، یعنی ہم چاہے وہ سسٹین کر دیں کورٹ آرڈرز کے تھرو، کسی اور پریشر کے تھرو، لیکن یہ کہ ہم کتنا سسٹین کریں گے اگر یہ لوگ یہاں پہ اقتدار میں ہوتے ہیں، یہ لوگ صوبے کی سطح پہ ہوتے ہیں، یہ وفاق کی سطح پہ ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2 ادارے جو ہیں، یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ سروائیو کریں گے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ پرائیویٹائز کریں گے، آج نہیں تو کل کریں گے، کل نہیں تو پرسوں کریں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو کامران بنگش صاحب ہیں، سر آپ کی بات جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، I'm sorry میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یہ انکم جنریشن مشینز نہیں ہوتی، یہ سبسڈی پہ چلتی ہے اور گلوبلی چلتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے فنڈز پہ چلتی ہے۔ یہ پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ فیسیں جو ہے ان میں 100% جو ہے وہ اضافہ وغیرہ کر دے، اور ہاسٹل کی فیسوں میں اضافہ وغیرہ کر دے، اور آپ اساتذہ کے کندھوں پہ بوجھ وغیرہ ڈال دیں، اور اس وجہ سے کہ نہیں آپ انکم جنریشن خود کریں گے۔ اب ہمارا کام پڑھانا ہوتا ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ہم سے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہیں صبح کے وقت پڑھائیں اور پھر دوپہر کے وقت یہاں پہ کسی دکان میں بیٹھ جائیں اور آپ کے لیے ہم انکم لے کے آئیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ٹیچنگ اور ریسرچ کا ہے۔ اور بات یہ ہے نا کہ یہ صوبائی حکومت یہ ابھی کی آئی ہوئی ہے، یہ ابھی جو ہماری ایک نالائق حکومت ہے یہ ابھی کی آئی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ایم ایم اے کی حکومت ہم نے دیکھی ہے، این پی کی حکومت ہم نے دیکھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے دیکھی ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایشوز آئے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو سیلری میں 100% تک ریز وغیرہ دیا تھا۔ تو سر آپ سمجھتے کیا ہیں کہ ان کے کول و فیل میں تضاد ہے؟ کیونکہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہماری پریارٹی ہے اور دوسری جانب پھر یہ چیزیں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان کے کول و فیل میں بہت بڑا تضاد ہے، اور پھر بات یہ نا، یہ کہتے ہیں مراعات واپس، یہ کوئی مراد نہیں ہے، یہ الاؤنسز ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد تو ہوتا ہے نا کہ ہم گئے نا کہ ایک لگژری ہمیں کوئی جاب میں ملی ہے، ہمیں کیا لگژری ملی ہے؟ ایک یونیورسٹی کے استاد کی تنخواہ ہوتی ہی کیا ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے الاؤنسز وغیرہ لینے تو جس کے ٹریڈ میں بندے ہوتے ہیں جو ہمارے گریڈ میں ہوتے ہیں، اب ان کو جو دیتے وہ ہمیں دے دیں، ہمیں قبول ہے۔ یہ تھے پروفیسر صاحب جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی، جنہوں نے بڑا تفصیلاً بتایا ہمیں کہ اگر ہمارے الاؤنسز پر آپ کو اعتراض ہے تو جو دیگر ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں صوبے میں، ان کے الاؤنسز کیوں اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر کچھ اور لوگ موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے بھی بات کروں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا وجوہات ہیں جو آج وہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو میرے ساتھ کلاس 3 کے ایک بندے موجود ہیں، میں ان سے چاہوں گا پوچھوں۔ السلام علیکم بھائی جان، مجھے یہ بتائیں کہ اتنی سخت گرمی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، احتجاج کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ احتجاج اس وجہ سے کرے کہ ایچ ڈی کی طرف سے ایک خط آیا ہے، اس میں جو پشاور یونیورسٹی کے سارے یونیورسٹیوں کے جو ہے نا میڈیکل الاؤنس اور سبسڈی جو کٹوتی ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے بچوں پہ جو فیس اس کی طرح ہے کہ پہلے ان لوگوں سے کچھ فیس لیا جاتا تھا، لیکن اب وہ فیس جو ہے اور بھی بڑھا رہے ہیں، اور تقریباً 50% تک وہ فیس یونیورسٹی امپلائز پر لاگو کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سارے ملازمین یہاں پر آئے اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اچھا، بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج پر ہیں، حکومت
हुकूमत मान नहीं रही, तो होगा क्या, क्या करोगे? बस ये अब तो ये हमारे जो बड़े हैं वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद इनका ये प्रोग्राम है कि ये लोग मेरे ख्याल में असम्बली तक जाएंगे या इस्लामाबाद में जो है जो भी प्रोग्राम हो वो आज ये बनाएंगे। तो जी, तो ये थे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ जिनका ये कहना था कि हमें अपने मुतालबात के हक़ तक जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे। आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि कल नहीं परसों पीर के दिन हम पेशावर में जो BRT चलती है उसका भी मुआसरा करेंगे और असम्बली के सामने भी जाकर बैठेंगे। एहतजाज अभी भी जारी है, आप देख सकते हैं इतनी सख्त गर्मी है, जामियात में दरस व तदरीस का अमल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ हों या प्रोफेसर्स हों, तमाम के तमाम सब सरापा एहतजाज हैं। और प्यूटा पेशावर ने आज अदालत से, मकामी अदालत से रुजू कर जो जारी सिंडिकेट का इजलास है उसमें मालियाती एजेंडे पर स्टे ले लिया है। तो अब जारी सिंडिकेट का जो इजलास है उसमें मालियाती एजेंडे पर बहस नहीं की जा सकती। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा अगले किसी और अच्छे टॉपिक।